السلام علیکم بردر. مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, کس سٹی سے ہیں, میرا آپ سے کوئی تعارف نہیں ہے, لیکن میں صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے اتنی بات کہوں گا کہ میں یا آپ یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو جو بھی جھوٹ بولے, لوگوں کو گمراہ کرے, اللہ اس کی دنیا اور عاقبت دونوں پر بات کرے. ون تھنگ, وہ کوئی بھی ہو, وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. اور جھوٹوں کے لیے رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لعنت اللہ ہے علی الکاذبین. آپ کی گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوا کہ آپ نے میری ویڈیو سنی ہی نہیں ہے. اگر سنی ہوتی تو آپ یہ بات نہ کرتے. یہ وہی راجہ ریاض ہے جس کی پہلی ویڈیو میری یوٹیوب پہ چلے جائے, وہاں پہ آپ کو انٹرویو ملے گا میرا پاکستانی نیٹ ورکر کی نظر, ذرا اس کو ذرا سن لیں. جب راجہ ریاض آیا تھا تو یہ وہی راجہ ریاض ہے جس نے لوگوں کی آنکھیں کھولی تھی کہ بھائی ملک میں قانون نہیں ہے, یہ غیر قانونی کام ہے, یہ پرابلمز ہیں, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. تو اس وقت بھی راجہ ریاض کو گالیاں دی گئی تھی, اور یہی القابات اور خطابات اس وقت بھی مجھے نوازا گیا تھا جن سے آج آپ نواز رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ یہاں جس کے بھلے کی بات کرو نا, وہ آگے سے گالیاں دے گا. ریزن کے شیشے میں اس کو اپنا منہ نظر آتا ہے, جو اس نے خود کیا ہوتا ہے. obviously میں جیسا ہوں گا مجھے ویسے دوسرے نظر آئیں گے, اور پتہ کسی چیز کا ہوتا نہیں, اور ٹلے بازی ہوتی ہے. رہی بات لیڈر کی, لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے بھائی, دس از فیکٹ. آئی ایم ناٹ اے لیڈر, میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا. میرے لیے تو اس سے بڑی اور کوئی گالی نہیں ہے. لیڈر کو بدنام کرنے والی بات ہوگی نا, لیڈر ہوتے ہیں بھائی. لیڈر پل میں تولا پل میں ماشا نہیں ہوتے, وہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا جانتے ہیں, سٹینڈ لینا جانتے ہیں, فیس کرنا جانتے ہیں. وہ دم دبا کے بھاگا نہیں کرتے ہیں. تو میں نے جو بات پہلے دن کہی تھی, میں آج بھی اسی چیز کے اوپر قائم ہوں. پرابلم صرف یہ ہے کہ میری باتیں 6 مہینے کے بعد سمجھ میں آتی. رہی بات خلائی مخلوق یا زمینی مخلوق, آپ چلے جائیں نا ذرا اکتوبر نومبر میں میری یوٹیوب پہ ذرا اٹھا لینا. میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی, کہاں ہے وہ خلائی مخلوق, کہاں گئے وہ لوگ. اس وقت بھی میں اب کیا کہوں اب آپ کو. اب جب سارے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ گئے, نظر آ گیا کہ بھائی یہ تو یاشیاں مارنے والے بھی یہی تھے, پورے پروٹوکول انجوائے کرنے والے بھی یہی تھے, سیاہ سفید کے مالک بھی یہی تھے. لیکن جب برا وقت آیا تو ساتھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے, الٹا مخالفت میں کھڑے ہو گئے. تو پھر میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں سچ بولوں. اس کی وجہ میں اور ملک نوید صاحب, ہم نے ایک حلف دیا ہے کہ سیف الرحمان ہمارا بھائی ہے, لیکن یہ 5 لاکھ خاندان جو ہے یہ کون ہے, کیا ہمارے دشمن ہیں؟ ہم سچ سامنے لائیں گے, چاہے وہ جتنی کسی کو مرچیں لگے. اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنے لوگوں کو مرچیں لگی ہوئی کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو وہ بے شک جتنی جس کو مرچیں لگتی ہیں لگے, لیکن ہمارا جو وعدہ ہے, ہم ان 5 لاکھ خاندانوں کے سامنے, جسے کہتے ہیں, وہ بالکل ٹرو پکچر سامنے رکھیں گے کہ بھئی کیا حالات و واقعات ہیں. باقی ذرا صبر کر لیں. 29 تاریخ کو جب نیب کورٹ میں جب سیکنڈ پیشی ہوگی تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آج وہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, اس دن انہوں نے پھر اسی ٹاپک کو اٹھانا کہ ہیں یہ نیب کورٹ کے اندر یہ کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور بھائی بات یہ ہے, کیا ہے میٹھے چاول صرف سیف الرحمان خان نیازی نے کھائے تھے؟ وہ جو 6 لوگ جو ریفرنس کے اندر جو نامزد ہیں, کہاں ہیں وہ؟ کیا ایکشن ہوا ان کے خلاف؟ کیا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی ہے؟ اور کیا کسی جگہ پہ میں نے یا سیف الرحمان خان نیازی نے کہا ہو کہ بھائی وہ سارا کچھ لے کے بھاگے, میں کسی کو نہیں دیتا ہوں؟ بھائی وہ اپنی جگہ پہ آج بھی کھڑا ہے, اپنی کمٹمنٹ پہ کھڑا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے کو ہی قربانی کا بکرا بنا دیا جائے, اسی کو ذلیل و خوار کیا جائے, اس کو گالیاں دے کے ادر کمپنیز میں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائنیں لگا کے جو ہے وہ لے جایا جائے. اور بس میں کیا کہوں, تو کوشش کریں جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا, تو بھائی میرا پہلا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لینا جس پہ مجھے گالیاں دی گئی, پتہ نہیں کیا کیا خطابات دیے گئے کہ یہ پتہ نہیں کس کمپنی کا ایجنٹ ہے, کہاں سے آ گیا ہے, یہ تو ستیہ ناش مارنے کے لیے آ گیا بی فار یو. کیا ہمارے تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں, مجھے قطعاً اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے فرق صرف اس بات پہ پڑتا ہے, آخر میں نے ایک دن مرنا ہے, میں نے قبر میں جانا ہے. اس وقت نہ آپ نے میرے ساتھ ہونا, نہ سیف الرحمان نیازی نے ہونا, نہ کسی اور نے ہونا. جواب دہ میں ہوں,
میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا ہوں، آگے کیا کروں گا، اور کسی کا باپ بھی مجھے ان چیزوں سے نہیں روک سکتا، ریزن کہ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے۔